وہ کھڑکی نہ بابا ہی بند ہو وہ کھڑکی ہٹ دی جگہ لگا دے نام ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي بر محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وجل گرامی مختصر آیت ہے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا جس چیز کا ہمارے رسول تمہیں حکم دیں جو بھی حکم دیں اسے لے لو جس چیز سے وہ تمہیں منع کریں اس چیز سے رک جاؤ تو دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ بِالْوَتِينِ فرمایا اگر ہمارے حبیب دین کو گھڑ کر پیش کرتے خود دین بنا کر من مانی باتیں دین میں داخل کرتے اللہ فرما رہا ہے کہ ہم کیا کرتے ان کا دایاں بازو پکڑ کر ان کی شارب حیات کاٹ دیتے تو یہ ایسی آیت ہے جو اللہ کے نبی کی عصمت کی دلیل ہے اللہ کے نبی دین میں امین ہے وہی پیغام پہنچاتے ہیں جو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی اللہ کے وحی کے بغیر نطق نہیں کرتے کوئی کام نہیں کرتے جو سوچتے ہیں وہی منظور خدا ہوتا ہے جو کرتے ہیں وہ بھی منظور خدا ہوتا ہے دین میں امین ہے وہ صادق بھی ہیں خاتم الانبیاء بھی ہیں خاتم المرسلین بھی ہیں اور جن کی عصمت کا تذکرہ قرآن کے اندر ہے معجزات میں سے قرآن ایسا خالد معجزہ ہے جو قیامت تک موجود رہے گا تو اللہ کے نبی نے یہ ارشاد فرمایا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اقرتی اہل بیتی میں تمہارے پاس دو قیمتی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری اہل بیت ہے تو فرمایا ان دونوں سے تمسک رکھنا ہے میرے بعد گمراہی سے بچ جاؤ گے قیامت کے دن دونوں ہوگے تو سر پر دونوں ایک ساتھ میرے سامنے وارد ہوں گے ماشاءاللہ اس لیے دین کے تمام معاملات جتنا بھی ہیں شریعت بنانے والا خود اللہ ہے قرآن کا نازل کرنے والا اللہ ہے انبیاء کو نبوت عطا کرنے والا اللہ ہے رسولوں کو رسالت عطا کرنے والا اللہ ہے اے محمد علیہ السلام کو عصمت و طہارت و ولایت و امامت عطا کرنے والا کون ہے اللہ ہے لہذا دینی معاملات میں ہمیں کسی کو کوئی حق نہیں ہے کہ ہم شریعت کے معاملات میں اپنی طرف سے کوئی رد و بدل کریں یا ہم اضافہ کریں یا ہم کمی کریں موضوع زیر بحث یہ ہے کہ جو میں نے تحریر پڑھی ہے اس کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے کہ اشہد ان علی ولی اللہ تشہد نماز میں یہ زیر بحث ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے مولا علی علیہ السلام اللہ کی طرف سے ولی ہیں امام ان کی عصمت ان کی ولایت ان کی طہارت ان کی خلافت ان کی امامت تمام من جانب اللہ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جنت میں جانے کے لیے ضروری ہے کہ اگر عقیدہ ولایت ہوگا تو عقیدہ ولایت کے بغیر بھی کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوگا اس میں کوئی شک نہیں ہے ہم کلمہ میں بھی پڑھتے ہیں اور زیر بحث یہ ہے کہ یہ لفظ اشہد ان علی ولی اللہ تشہد نماز میں ہے یا نہیں ہے آیا جو علی تشہد میں نہیں پڑھتے کیا ہم انہیں منکر ولایت علی ابن ابی طالب کہیں گے یا نہیں اور کیا یہ
علی ولی اللہ کے بغیر نماز باطل ہو جاتی ہے۔ یہ چند چیزیں زیر بحث ہیں، لہذا سب سے پہلے جو میں ایک چھوٹا سا جملہ آخر میں عرض کرنا چاہتا ہوں، صلو کما رأیتمونی اصلی، یہ حدیث نبوی ہے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم جس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ ہم نے جس طرح رسول اللہ نے، فقط نماز کا مسئلہ نہیں ہے، باقی احکام بھی ہے، جس طرح رسول اللہ نے ہمیں نماز پڑھنے کو حکم دیا ہم ایسے پڑھیں گے، اور جس طرح رسول اللہ سے نماز پڑھی ہے اسی طرح حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے نماز پڑھی، اسی طرح مولا امام حسن علیہ السلام نے نماز پڑھی، اسی طرح مولا امام حسین علیہ السلام نے نماز پڑھی، اسی طرح مولا امام العابدین تمام ائمہ علیہ السلام نے نماز پڑھی ہے۔ لہذا اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم یہ دیکھنا ہے کہ علی ولی اللہ ہمارا جو موقف ہے اور باقی صاحبان ہیں انہوں نے یہ ثابت کرنا ہے کہ علی ولی اللہ در تشہد نماز یہ پڑھنا ضروری ہے، واجب ہے، اس کے بغیر نماز باطل ہو جاتی ہے، انہوں نے یہ ثابت کرنا ہے۔ ہم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ آیا اللہ کے نبی نے جس طرح نماز پڑھی ہے وہی نماز ہم پڑھ رہے ہیں، اہل بیت نے جو نماز پڑھی ہے اور اس کا طریقہ کار جو ہم دیکھتے ہیں۔ ہاں حدیث کی زیر بحث یہ اہم سے ہوتا ہے، آپ متوجہ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ حدیث کا تعلق حدیثیں بہت سی ملیں گی، تمام مذاہب میں ایسی بات ہے کہ آیا حدیث کون سی صحیح ہے کون سی غلط ہے، اس چیز کو مد نظر رکھا جائے گا۔ اور ہماری تقریباً 15 عدد توضیح المسائل یہاں حوالے جات موجود ہیں جو ہمارے فقہاء کرام ہم کیونکہ تقلید کے قید ہیں، لہذا ہمارے فقہاء کرام جو توضیح المسائل کے اندر تشہد نقل کیا ہے ہم اسے مستند قرار دیں گے، کیونکہ وہ علم رجال کے لحاظ سے تمام یعنی حدیث کو کی جانچ پڑتال کے حوالے سے وہی زیادہ بہتر جانتے ہیں، اس لیے میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں توضیح المسائل کے اندر جو فقہاء کرام نے تشہد نقل کیا ہے وہی ہم اسی پہ عمل کریں۔ ایک دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ آیا ایک حدیث پیش کر دی جاتی ہے، کیا اگر ایک چیز پہ بحث آ جائے کیا اس کا جو ہے وہ صحیح ہے یا نہیں، ہم حدیث پہ متن پہ بحث کریں گے آئے کہاں سے نقل ہوئی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ باواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة علی احمد۔ باواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ پہلی بات میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر ہم سب اصلاح کے لیے بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے جی، میری بات غور سے سننا کیونکہ کئی دفعہ پہلے بات مباحثے ہو چکے ہیں۔ اگر بیٹھے ہیں اصلاح کے لیے تو پھر تو اس مسئلے کا حل ضرور نکلے گا۔ اگر ہم بیٹھے ہیں ضد پر کہ ہم کہیں گے کہ بھی ہم نے منوانا ہے، وہ کہیں گے بھی ہم نے منوانا ہے، تو پھر اس مسئلے کا کوئی حل نہیں۔ اگر ہر بندہ اپنا ذہن صاف کرے، تعصب ختم کرے، اور اس کے بعد ہم علی ولی اللہ کو نماز میں پڑھنا عبادت ثابت کریں گے کہ علی ولی اللہ نماز میں پڑھا جائے ثواب ہے اور عبادت ہے۔ اور بھائی مولانا صاحب مجھے نام تو نہیں آتا، ٹھیک ہے نا، چلو قبلہ صاحب کا تعارف ہونا چاہیے۔ نام کیا ہے قبلہ؟ ایسا کرتے ہیں کہ ایک اچھا پھر حافظ ریاض جوادی صاحب، وہ کیونکہ ہم ثابت کریں گے کہ علی ولی اللہ نماز میں عبادت ہے، ثواب ہے۔ یہاں پر قبلہ ایک منٹ کے لیے مجھے وقت لینے دیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب۔ اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
ولایت علی ولایت اللہ۔ تعارف بھی کروا دیجیے تاکہ جناب مولانا مختار حسین قمی، مدرسہ جامعہ آل عمران فاطمیہ بکر سے میں ریلیٹڈ ہوں، میں طالب بلال سنگل بلال سے گلو۔ آتا قبلہ صاحب نے بحث اور موضوع کی نوعیت کو متعین کرنے کے لیے جو جملہ ارشاد فرمایا ہے کہ فریق اول نے نماز کے اندر علی ولی اللہ کے پڑھنے کے ضروری ہونے کو ثابت کرے گا۔ فریقین کے درمیان قبلہ صاحب فرما رہے ہیں یہ بات طے ہے، تو سب سے ابتدائی گفتگو ہے۔ میرا یہ جملہ نہیں ہے، میری بات مکمل ہونے دے قبلہ، آن دی ریکارڈ اپنے بات کی ہے۔ میں نے کہا تشہد میں، تشہد در صلاۃ کی بات میں کر رہا ہوں، چونکہ ہمارا موضوع بھی موضوع تشہد تشہد در صلاۃ کے اندر قبلہ صاحب نے فرمایا ہے کہ فریق اول نے ثابت کرنا ہے کہ ضروری ہے۔ شاید قبلہ صاحب کو یہ جو فریقین کے درمیان معاہدہ طے ہوا ہے، یا تو قبلہ صاحب نے یہ معاہدہ پڑھا نہیں ہے، اگر پڑھا ہے تو پھر قبلہ صاحب چشم پوشی کر رہے ہیں چونکہ محمم ہے، لہذا ان کے احترام کے پیش نظر میں لفظ خیانت کو استعمال کرنے سے گریز کروں گا۔ اس عہد نامے کے اندر جو ان فریق کے درمیان طے ہوا ہے، رزاق حسین کے بھی دستخط ہیں، محمد الیاس صاحب کے بھی دستخط ہیں، اور اکرم حسین کے بھی دستخط ہیں، یہ سب آپ کے سامنے ہے۔ کیمرے والا تھوڑا اس کو سامنے لے کر ہے، جس میں لکھا ہے کہ ان دونوں کے مابین رکھ کیرم والی میں بیٹھ کر فیصلہ ہوا کہ فریق اول رزاق حسین کہتا ہے کہ شہادت ثالثہ معصومین علیہ السلام سے ثابت ہے، فریق دوم الیاس حسین کہتا ہے کہ شہادت ثالثہ معصومین علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے، نماز کے تشہد میں ثابت کرنا ہے۔ تو یہاں پر نہ ضروری کی بات لکھی ہوئی ہے، نہ غیر ضروری کی بات ہے، نہ جواز کی ہے، کچھ بھی نہیں لکھا ہوا ہے۔ تو لہٰذا قبلہ صاحب نے یہ جو ضروری کا لفظ استعمال کیا ہے، یا تو انہوں نے بحث کے اندر تجاوز کیا ہے، یا انہوں نے یہ چٹ پڑھی نہیں ہے۔ اگر پڑھی ہے تو خیانت کاری کو مظاہرہ کر رہے ہیں، اگر نہیں پڑھی تو اپنی کم علمی کا اظہار کرے۔ اور سب سے پہلے گفتگو کے شروع ہونے سے پہلے میں قبلہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ اپنے الفاظ کو واپس لے یا اپنے الفاظ کو اس تحریر کے اندر ثابت کرے۔ مجھے دکھائیں، مجھے میں جواب دیں، میرے اوپر سوال ہے، میں جواب دیں۔ سنجید بل محمد علی محمد سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں تمام مومنین کا کہ آپ نے یہ اصلاحی محفل رکھی ہے اور ہمیں اس اہم ٹاپک کے اوپر گفتگو کرنے کا موقع دیا ہے۔ ہمارے لیے یہاں پر شریف اور جو باہر ہمارے منتظر ہیں وہ تمام میں کروا دیتا ہوں، تمام لوگ جو ان سے ہیں وہ قابل عزت ہیں بے شک، اور تمام لوگ جو ان سے ہمارے نزدیک مومن ہیں۔ ہم اپنا میرا نام سید اون رضا عبدی ہے، آپ میں سے کوئی سید بیٹھا ہے یہاں پر؟ الحمدللہ مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ باب العلم سے اس طالب علم تک 42 نشستوں کا فرق ہے، ٹھیک ہے، 42 پہ پشت ہے۔ سید اون رضا عبدی میرا نام ہے، امام زین العابدین علیہ السلام کے جو بیٹے اصغر محدث ہیں وہ ہمارے جد امجد ہیں۔ بات یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ہم یہ بات تلخی والی نہ کریں، ہم جو بات کر رہے ہیں سن لیں میری بات، ایک شاید آپ کو موقع نہیں ملے گا، میں تو بات کر رہا ہوں۔ اگر کوئی بات ہو جاتی ہے نا، مطلب جیسے کوئی بات ہو رہی ہے قبلہ صاحب اس کا جواب دے دیتے ہیں، یہ جو تحریر ہے وہ سب کے سامنے۔ آپ نے یہ کہا ہے کہ تشہد کے اندر اس چیز کو ضروری ثابت کرنا، میں نے نہیں کہا، یہ قبلہ صاحب نے کہا ہے اس نے ضروری ثابت کرنا ہے، اچھا کیونکہ جو ضروری ہے وہ واجب کے ذمن میں چلا جائے گا۔ چلے ٹھیک ہے، آپ واجب نہیں سمجھتے؟ میں نہیں، پہلے قبلہ صاحب نے جو دعویٰ کیا ہے، ایک منٹ ہے شاہ جی دیکھیں بات ٹو دی پوائنٹ ہونی چاہیے، سید زادہ بات آگے نہیں بڑھنے دوں گا میں، ایسا کرتے ہیں سید زادہ میں بات آپ جواب پہ بات کریں گے، سید میں جواب پہ حیدر بھائی بات کروں گا، لیکن سب سے پہلے قبلہ صاحب اپنے بیان کردہ بیان سے انحرافی کا اظہار کریں اور معذرت کریں کہ میں نے غلط بیان کی ہے۔ ایک منٹ ایسا بھی دیکھیں، ایسا دیکھو جب قبلہ دیکھو جب بات ہے نا
تو بات کے وقت تو جو سچی اور جھوٹی بات کہتے ہیں، اگر میں جھوٹی بات کہہ جاتا تو میں مجمع عام کے سامنے معافی طلب کرتا کہ میں نے غلط بات کہی ہے۔ اگر قبلہ نے غلط بات کہی ہے تو اس کا حق ہے کہ سب سے پہلے معافی طلب کرے۔ میری بات سنیں، آپ جو ہے نا بات کو اگریسو کر رہے ہیں، بات اس سید زیادہ دیکھیں میں کچھ بھی نہیں کر رہا، آپ اگر ایک تو اس میں انگلش نہیں کرنی چاہیے، اگر آپ سید زیادہ لفظ استعمال کر رہے ہیں جی اس چیز کو میں آپ کی تعظیم کرتا ہوں، میں آپ کی تقریم کرتا ہوں، مولا کائنات آپ کو سلامت رکھے، چونکہ پورے پاکستان میں ہمارا جو اس ٹائم ڈیفنس چل رہا ہے یہ امیر المومنین کی ولایت پر چل رہا ہے، یہ ایک معترضہ جملہ ہے، یہ ہماری بحث کا جملہ نہیں ہے، یہ حرمت سادات کے تحفظ میں چل رہا ہے، یہ شاعر حسینیہ پر چل رہا ہے۔ ہم ڈیبیٹ کی طرف جائیں گے نا، اب یہاں پہ جو احباب جنہوں نے یہ تحریر لکھی تھی ان کے مجلس میں کیا تھا، اس سے پوچھا جائے دونوں سے کیا تشہد کے اندر کس طریقے سے مستحب طور پہ وہ پڑھنے سے اس کو منع کیا ہے یا واجب سمجھ کے پڑھنے تھے یا باقی کسی نے کہا ہے، کس طریقے سے اس کو لکھا ہے، کیونکہ یہ بات ہے پہلی گل تو سر جی معذرت نال عرض کرنا کہ تساں ساڈا کوئی ایک پوائنٹ بھی نہیں نوٹ کیتا تے نہ ہی ساڈے کول کوئی پوائنٹ لے گئے۔ یہ تو آپ قبلہ صاحب سے کہنا کہ آپ سے پوچھے بغیر انہوں نے جو ہے نا ہمیں کم از کم 10 منٹ کی تقریر سنائی ہے۔ موقع یہ سی کہ ساڈے کولوں پہلا پوچھا جانا کہ واٹ از دا پرابلم، مسئلہ کی ہے حدیث نے اس پہ جی ٹھیک ہے، پھر اسی وہ دی طے کر کے جاتے ہیں۔ نمبر ایک دوسرے نمبر پہ اے جو تحریر لکھی گئی ہے یہ دا سارا لبے لباب تشہد وچ نماز دے وچ شہادت دینا زندہ باد دو دی پوائنٹ ڈال اور ہم بھی یہی بات کرنا چاہتے ہیں، لیکن قبلہ صاحب نے ضروری کی بات کی ہے۔ بات ہو جاتی ہے سر جی گل سنو اے جڑی سر جی گل پلیز اے جڑی تسی گل کردے ہو قبلہ صاحب وال اشارہ کر کر جی یہ ویسے نام نہ سمجھی گل ہے، یہ ایک تنزیہ گل جاتی ہے، نہیں کوئی تنزیہ نہیں ہے۔ دیکھیں بات ہے ضروری ایک منٹ ساتھی میری پوری گل سن لو، ضروری دا کی مطلب ہے ضروری کا مطلب ہے قبلہ صاحب اصطلاح آپ واجب نہیں جانتے، جزئیات کی جانب چاہتے ہیں، وہ تو علیحدہ بات ہے، میں کس پہلو پر بات کروں گا، وہ کس پہلو پر بات کروں گا، سب سے پہلے قبلہ کو معذرت کرنی پڑے گی۔ جڑی بات لکھی گئی بات قبلہ نے جملہ سب سے پہلے قبلہ کو اس بات یا مجھے دکھاؤ اس چٹ کے اندر جو تحریر لکھی گئی ہے، تو قبلہ صاحب نے بات کہی ہے، اگر تحریر کے اندر لکھی گئی ہے اور میں قبلہ صاحب کو اور ٹارچر کر رہا ہوں تو میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں۔ ایک منٹ، اگر قبلہ صاحب اپنے عقیدے کے مطابق یہ آن دا ریکارڈ بات ہو رہی ہے، اگر قبلہ صاحب تشہد کے اندر حضرت علی علیہ السلام کی گواہی کو واجب نہیں جانتے تو ہم معافی بھی طلب کریں گے اور اپنے الفاظ بھی واپس لیں گے۔ نہیں، سب سے پہلے دیکھو شاہ جی آپ بات کو مقید نہ کریں، مقید کیوں نہیں دیکھو قبلہ صاحب نے جو بات کہی ہے، شاہ صاحب قبلہ صاحب نے جو بات کہی ہے اس نے مطلق کہی ہے، آپ مجھ سے ان الفاظ کا اظہار ایک قید کی صورت میں کرا رہے ہیں، مقید کرا رہے ہیں جناب بھائی عابد صاحب، آپ بہتر جانتے ہیں۔ قبلہ صاحب نے جو بات کہی ہے وہ علامہ بالمطلق تھی، یہ اپنے الفاظ واپس لیں گے، اس کے بعد ہم اپنے موضوع کی نوعیت کو متعین کریں گے کہ ہمارا سلسلہ گفتگو کیا بات طے کرنے آئے ساتھ جی بات طے کرنے بات ہے ان کی جنہوں نے آپ کو بلوایا، نہ کہ تمہیں صاحب کا پوچھنا ہے کہ یہ کیا پڑھتے ہیں، نہ آپ کا پوچھنا ہے کہ آپ کیا پڑھتے ہیں۔ میں وہی کر رہا ہوں جو یہ ان کی بات ہے، میں وہی کر رہا ہوں۔ ان کا مسئلہ ہے کہ تشہد میں علی ولی اللہ پڑھنے سے نماز باطل نہیں ہوتی، ایک گروہ کہتا ہے، ایک کہتا ہے کہ باطل ہو جاتی ہے۔ ہم نے یہاں پہ بیٹھ کے امام و تفہیم سے اور ساری بات سن رہے ہیں، ہم نے یہاں پہ بادل کنے آ کے میں کہتا میں معافی طلب کرتا ہوں۔ یہ اب کی تاریخ ہے یا اس سے پہلے کی ہے؟ فوٹو کاپی ہے، چلو پڑھیں، یہ میرے سامنے کسی پہ بات ہوگی، اس کے بعد کوئی نہیں ہوگی، اس پہ بات نہیں یار چپتے کرو، ایک منٹ میں جیڑی پارٹی پڑھتی ہے نا شہادت نماز دے تشہد وچ وہ واجب سمجھ کے پڑھتی ہے،
بھائی یہ تو آپ کہہ رہے ہیں، یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا. نہیں کچھ نہیں اسی آپ نہیں کہہ رہے. اچھا جی وہ واجب یار اس میں کہاں ہے کہ واجب سمجھ گیا، اس میں کہاں ہے کہ واجب سمجھ گیا. میری گل سن جناب کی بڑا جی ایک منٹ ساری گل سن نا ہوں پہلے میری بھی سن لینا تو گل سنا ساری سن لے کہ سارے تسی بیٹھے ہو ساڈے پنڈ ایک جماعت ہوئی سی اے پچھلی گل ساڈے یہ تو سن کرنی ہے بھائی یہاں پر دیکھو یا قبلہ صاحب کو دیں نا ایک لسٹ قبلہ صاحب کو دیں مجھے یہاں پر ضروری کا لفظ دیکھیں بات یہ ہے کہ بات تو آگے بڑھایا جائے تو آپ نے کہا کہ اس کے اندر ضروری نہیں ہے. بھائی دیکھیں میں نے یہ نہیں کہا، میں نے کچھ بھی کمنٹ نہیں دیا ہے. میں نے کہا ہے کہ قبلہ صاحب نے جو ضروری کا کہا ہے وہ ضروری مجھے اس فہرست میں دکھائیں، اس چیٹ میں دکھائیں. میں نے ذاتی طور پر کوئی کمنٹ نہیں دیا. اچھا چلے میری بات سنیں. جی شاہ صاحب دیکھیں میں دیکھ رہا ہوں آپ اپنی جد امجد کی جو ولایت کا سلسلہ ہے نا اس میں کم از کم شاہ صاحب آپ مجھے دائیں بائیں جکڑنے کی کوشش نہ کریں. جو بات میں کہہ رہا ہوں میں اس بات کا ذمہ دار ہوں. اچھا قبلہ میں آپ سے اجازت طلب کرتا ہوں جی چند منٹ نہیں مجھے قبلہ صاحب سے اس بات کا جواب دے دیں پھر آگے چلتے جائیں. میں اس سے آگے کوئی پوائنٹ نہیں چلنے دوں گا. ایک ہی بات شاہ صاحب کوئی پوائنٹ نہیں چلنے دوں گا. اپنے الفاظ واپس لے معذرت کرے کہ میں نے غلط بیانی کی ہے. اس کے بعد سلسلہ گفتگو چلائیں گے. یہ اگر مگر میں کچھ نہیں جانتا کیل کار میں کچھ نہیں جانتا. کچھ بحث کرنے کے اصول بھی ہوتے ہیں کچھ ضوابط بھی ہوتے ہیں. یار ایک آدمی آپ مجھ سے مزاج ہو گئے. ایک آدمی اگر میں فرض کیجئے کہہ دیتا کہ اس چٹ کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے اور وہ بات نہ لکھی ہوئی ہوتی تو آپ لوگ مجھے کیا کہتے ہیں؟ مجھے بولو نہیں آپ سے نہیں اور مجھے بولو کیا کہتے مجھے بولو غلط بیانی کرتے مجھے جھوٹا کہتے مجھے خائن کہتے مجھے خیانت کار کہتے. تو اگر قبلہ صاحب وہی بات کہہ رہے ہیں تو وہ اب امین بھی ہیں صادق بھی ہیں اور اپنے الفاظ بھی واپس نہیں لے رہے. کیوں نہیں لے رہے؟ لفظ انہوں نے غلط کہے رہے وہ سرکار یہ انہوں نے بتایا جاتا ہے. انہوں نے برادر لفظ یہ غلط کہا ہے کہ اس چٹ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ فریق اول ہم نے تشہد کے اندر امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کو ضروری ثابت کرنا ہے. ہم نے یہ ثابت کرنا ہے. توجہ ضروری نہیں ہے نہیں بابا یہ قبلہ نے جھوٹ بولا مجھے میں بات آگے نہیں کرتا. دیکھو قبلہ صاحب کو ہم آغا صاحب کو پورا ٹائم دیتے ہیں. آغا صاحب پانی پی لیں تھوڑا سا آرام کریں. سید آغا میرا مسئلہ یہ میرا بلنگو جو ہے نا آواز یہ تھوڑا اونچا ہے یہ میری مجبوری ہے کیونکہ یہ اسپیکر کے بغیر بھی بات تقریباً مجالس پڑھ لیتا ہوں. یہ اس چیز کو اپنے مائنڈ نہیں کرتا. صاحب آپ ہمارے نانکے سے ہیں مجھے نانکوں کے پتہ ہے مجھے مسئلہ نہیں ہے. آپ ہمارے نہیں میرا ادھر سلسلہ نسب نہیں جاتا ہے جہاں سلسلہ نسب نہیں آپ بکر سے ہیں. میں بکر کی بات اچھا بکر کی بات دودھ پینٹ میں ٹائم بہت کم. ہاں ٹائم میں ویسٹ نہیں کرنے دوں گا. قبلہ صاحب معذرت کریں اور اس بات کا اعتراف کریں کہ میں نے جھوٹ بولا ہے. معذرت کے لیے بھی بات کی ضرورت ہے. پہلے تو یہ ہے ان کے 10 منٹ میرے تو چلو پتہ نہیں 10 منٹ ہے مجھے پتہ نہیں. قبلہ آپ نے پہلے بھی 20 منٹ لیا ہم تو خاموشی سے آپ کی 20 منٹ کے لیے زیر باس یہ ہے جو مجھے بتایا گیا ہے جس طرح مجھے بلایا گیا جو چیزیں میرے پاس ہیں جس پہ جو زیر باس چیزیں تو وہ یہ ہے کہ میرے الفاظ انہوں نے پورے آپ کے سامنے یہی قبلہ صاحب نے جھوٹ بولا ہے. اس کے علاوہ اور آپ نے کچھ سنا ہے یہ کیونکہ مباحثے کا ایک چیز شرط ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. اے میرا حبیب لوگ اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ حکمت سے بلاؤ. ایسے ہے نا حکمت سے بالحکمت والموعظۃ الحسنہ اچھی نصیحت سے پیار سے وجادلہم باللتی ہی احسن. اگر آپس میں مجادلہ کرو احسن طریقے سے دائرے میں رہتے ہوئے. اگر یہ مجھے کہ انہوں نے جھوٹ بولا اگر میں کہوں کہ انہوں نے جھوٹ بولا نتیجہ آپ کے سامنے ہے.
ہاں جی اور آج کی محفل سے اور اس پروگرام سے میں نے جو محسوس کیا ہے اس طرح کے الفاظ اگر اور استعمال ہوں گے تو انتہائی یہ قرآن اور سیرت معصومین اور اللہ کے نبی کے فرمودات کے سراسر خلاف ہوں گے. اس طرح کا ہمیں کوئی لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے کہ انہوں نے جھوٹ بولا ایسا بولا. زیر پاس یہ مجھے یہی بتایا گیا ہے کہ اشہد ان علی یہ لفظ ہے اشہد. یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ اگر یہ کہتے ہم جو نہیں پڑھتے ہماری نماز صحیح ہے, ایک سوال, ہماری نماز صحیح ہے تو یہ کہیں گے صحیح تو باس کس چیز کی ہے, پھر باس کس چیز کی ہے, کیونکہ زیر پاس یہ کہیں گے کہ جو علی اللہ نہیں پڑھتے. اکثر ممبر پہ آپ نے سنا ہوگا یہی آواز, ممبر کی بات نہیں آگا صاحب, یہاں کی بات یہاں کی بات کر رہے ہیں. یار یہی کہہ رہے ہیں, میں کہہ رہا تھا کہ بات آگے یہ زیادہ بات نہیں ہے یار ٹو دی پوائنٹ ممبر والے ذاتوں کی کوئی بات نہیں, یہاں پر یار ٹو دی پوائنٹ. سید آزادہ میری بات سنیں, ٹو دی پوائنٹ بات کرتے ہیں. قبلہ صاحب اپنے جو لفظ انہوں نے استعمال کیے تھے یہاں پر ان الفاظ پر معذرت کرے, پھر موضوع کی میرے الفاظ صحیح ہیں, کوئی معذرت نہیں ہے. صحیح کہاں سے یہاں پر دکھاؤ یار, اتنا بڑا سفید جھوٹ ہے یار خدا کے لیے. تہمت لگائی ہے, کہاں تہمت لگائی ہے؟ یہاں لفظ ضروری. عابد صاحب آپ ان کے ساتھ آئے, آپ نے یہاں پر لفظ ضروری تلاش کر کے دے دیں. یہاں پر لفظ ضروری عابد صاحب آپ مجھے تلاش کر کے دیں. یار کتنی سینہ زوری آپ کی, میں آپ کی اتنی بہادری اور ضرورت کو سلام پیش کرتا ہوں. ہماری نماز صحیح ہے نا, میں نہیں موضوع کی نوعیت کو مبین کرتے ہیں. میں کب کہہ رہا ہوں موضوع کی نوعیت کو مبین کرتے ہیں, لیکن پہلے لفظ وہ اپنے واپس لے. جب تک نہیں لے گا اس وقت تک سلسلہ گفتگو آگے نہیں چلے گا. قبلہ صاحب اب یہ بات آ گئی ہے اس کے اندر عابد صاحب آپ مجھے دکھا دیں. آپ اس کا فیصلہ کریں گے جی. اگر غلط کہا ہے تو ہمیں بتائیں کہ آپ نے غلط کہا ہے. اگر جی عابد صاحب چلو یہی بات عابد صاحب پر رکھ لیتے ہیں. عابد صاحب بھائی یہاں پر مجھے لفظ ضروری دکھ رہا ہے. منصف صاحب ٹھیک ہے ہو گیا میری بات. یہاں لفظ میرے ساتھ اے جڑے انہاں لفظ کہے نے, یہ کڑے حدیث جو نہ کہے نے کہ بھائی غلط بیان نہیں کر رہا ہے نا. دیکھو یار یہ انصاف نہیں ہے, انصاف ہی ہے, انصاف ہی ہے کہ تقریر ہے. جڑے ضروری ہے لفظ سے وہ ہے, دوسرا وہ ہے. چلو یہی فیصلہ کریں گے, اس بات کا تعین نہیں کریں. ایک منٹ انہاں لفظ ضروری نہیں روڑا کا بہت ضروری لفظ کہے نے. میری بات سنو, ضروری لفظ بھائی وہ تو میں بتاؤں گا, وہ بھی بتاؤں گا. سید آزادہ میں یہی چلتا ہوں, یہ معذرت کریں اور موضوع کی نوعیت کو متعین کرتے ہیں. میں تو یہی کہہ رہا ہوں, میری بات تو آپ سمجھ نہیں رہے. جی لفظ جڑے انہاں ضروری کہے نے, کوئی حدیث دے لفظ نہیں کہ جدا معنی الٹا ہو گیا ہے. نہیں پہلے بات کوئی ہے کہ جی جے تساں سانو اس پاسے قائل کرنا ہے تے پھر ظاہر بہانے ضروری جی معنی بات ہے. جی گل بھی ہونا چاہیے. میری گل سن لو, ساڈا جڑا اصل موقع ہے وہ کی ہے کہ شوہد دے وچ شہادت دینی ہے اشہد ان علی ولی اللہ. ایک منٹ گل سنیں, ساڈا پوائنٹ یہ ہے نا, ثابت کرنا ہے. تسی کرتے ہو دے نال روایت دے مطابق بالکل پوری چھانبین. یہاں پر میں عرض کرتا ہوں میں سن لے آپ کو حق نہیں ہے بولنے کا, آپ خاموش رہیں پلیز. یہ منصف ہیں. اچھا میں معذرت کروں, میں نے اور میں نے آپ کو میں نے کہا شاید جیڑی بات لکھی ہے ساڈا کوئی مسئلہ ہے, اس تو بعد کوئی مسئلہ ٹھیک ہے. تو دی پوائنٹ گل کرو, جے تسی میرے ایک منٹ سند نال معصومہ تو ثابت کردے ہو تے او پڑھن دے نہیں کردے تے جی اب مجھے بولے لفظ ایک منٹ میں لفظاں دی گل کر رہا ہاں, میں اودے ترجمے دی یا معنی دی گل کر رہا ہوں. میں لفظاں دی گل, لفظ ترجمے دا ہو سکتا ہے لیکن جڑی عربی دی بات نہیں ہے میں اودی گل کر رہا ہوں. اگر تسی ثابت کردے ہو پوری سند نال وہ پڑھن
ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਰੋਲਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਐਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਐਡੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਬਹਿਸ ਕੋਈ हमारा जवाब ये है कि जो मुस्तहबात होते हैं ना उसके ऊपर मुनाजरे नहीं होते। हाँ जी। मुनाजरे उसी पर होते हैं कि जो जिसके ऊपर बात पे मुनाजरा। अब ये कौन सी बात कौन सी है ना, ये आपको ये इसके अंदर वैसे आपको लफ्ज जरूरी नजर नहीं आएगा मगर कौले मासूम के अंदर ये चीजें पिन्हा हैं। अब आप वो तो शाह साहब से ज्यादा बात की बात है, लेकिन मैं उस वक्त तक सिलसिले गुफ्तगू को आगे नहीं बढ़ाऊंगा चाहते तो फिर आपकी बदली नहीं, क्या जब तक वो अपनी उस बयान करदा उसके बाद आपके सामने जनाब जज साहब उसके बाद मौजू की एक मिनट शाह साहब, उसके बाद पहले वो माजरत करें, उसके बाद मौजू की नौइयत को मुतय्यन करते हैं। नहीं वो तो क्या हमारा मौजू क्या है, ठीक है, वो इसके अंदर है, ठीक है, फिर कागज के ऊपर जो मौजू जिस हिसाब से लिखा हुआ है उस हिसाब से हम बहस करेंगे। पहले वो माजरत करेंगे। 2 मिनट ये फंक्शन है इधर से जी हमें आपस में बात करना है। 2 मिनट हम आपस में मैं करा देता हूं गल चाहता है कि अली वलीउल्लाह इन्होंने करना है साहब, ठीक है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਵਾਜਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁਸਤਹਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਵਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਬਾਰਤ ਤੋਂ ਅਲੀ ਵਲੀਉल्लाह ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਤਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਰੱਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਲਿਖਣੀ, ਉਹ ਮੌਜੂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗਾ ਟਾਪਿਕ ਜਾ ਕੇ ਬਣਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇੰਤਸ਼ਾਰ ਜਾਂ ਗੱਲ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਿੱਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ठीक है। मौजू उसी तयन कर देता है कि एना अली वलीउल्लाह वखाना है, ओना देखना है मासूम तो सरी नस वखाना बिल्कुल बस यही समझो। एक मिनट अपना तारफ करवाया है, एक ही जुमला एक मिनट तारफ करवाया है, एक मिनट जरा एक मिनट। मुनाजरा खत्म हो चुका है। इन्होंने क्या है कि जरूरी वाली चीज ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟ ਦਿਓ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਤਾਂ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। हाँ जी बिल्कुल सही। दूसरा गिरोह समझता है मुझसे बात मेरी हाथ से शाह साहब दोनों के बारे में बात ये देखो बातें वाला कोई शाह साहब मेरी बात अच्छा मेरा सवाल ये है आया जो बंदे नहीं पढ़ रहे वो कहते हैं कि अली वलीउल्लाह पढ़ने से नमाज बातिल हो जाती है। एक मिनट मेरे अर्थ सुने। बहस 2 चीजों में है, क्या अली वलीउल्लाह तशहुद नमाज में पढ़ना इबादत है या अली वलीउल्लाह पढ़ने से नमाज नहीं होती। 2 ही पॉइंट है, एक भी गुफ्तगू होनी है। मेरा मैं जवाब देता जी, क्वेश्चन ते वाजिब है। हम सब कर सकते हैं ਅਸੀਂ ਦੋ ਹੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਾਥ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਰਫੈਨ ਬੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਯਾਰ ਫਲਾਣਾ ਜਿੱਤ ਜੇ ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਅਸਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤਣ ਆਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਸਲਾਹ ਹੋ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਸਾਥ ਜੀ, ਦੀਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਦੀਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਤੇ ਨਾਜ਼ਿਲ ਹੋਇਆ ਔਰ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਦਾ ਪਾਕਾਂ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਤਬਲੀਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਇਆ। ਅਮਲੀ ਜਾਮੇ ਤੋਂ ਮਹਿਰਾਜ ਜੋ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕੀਦੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਪਾਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ ਔਰ ਉਹਦਾ ਹੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਦੀਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਤਬੇ ਅਰਬਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਜ਼ਖੀਰਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿਖਾਓ। ਮੌਕਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੌਕਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸ਼ਹੁਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਹੈ। ਰੌਲਾ ਐਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰੌਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਓ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ पढ़ाते तो झूठे देखो बात सुने ना, मेरी बात तो सुने ना, इनकी बातें हो रही है। एक मिनट खामोश जी, एक मिनट खामोश। पहले तो ये ज़रा बात है कि हम जो नहीं पढ़ते क्या उनकी नमाज सही है, जो पढ़ते हैं या अगर कहते उनकी नमाज सही है तो बात किस चीज़ की है? बिल्कुल, फिर तो यहाँ बैठने को कोई फायदा नहीं। देखो सबसे पहले बात हमारी मौजू का मफहूम में है, ठीक है। तुमने ये देखना है कि आया तशहुद 10 सलात के अंदर अली वलीउल्लाह की गवाही दी जा सकती है कि नहीं? बात आगे बढ़ सकती है, बात आगे बढ़ सकती है तो बात को बढ़ाएं, वरना टाइम वेस्ट ना करें। बात एक ही है, बात एक ही है कि पढ़ना जरूरी है या नहीं। जरूरी की बात ही नहीं है तारीख के अंदर। हाँ तो जरूरी की बात नहीं देखे ना ये कितना उस पॉइंट को ले रहे हैं। ठीक है, पहले मौजू लिखो सबसे यहाँ आप वाजिब
آپ واجب نہیں سمجھتے تو نام کا ختم ہے. آپ مستحب سمجھتے ہیں مولا کی ولایت کی گواہی تشہد کی؟ میری بات ہے میں اپنا موقف دوں. نہیں دیکھو آپ واجب دیکھو یہاں دیکھو نا یہ بات سے بھاگتے ہیں. میری بات تو سنیں یار, ایک منٹ مجھے تو بولنے دے. بات سے بھاگتے ہیں. سید آدھے نے کہا کہ اگر واجب نہیں ہے تو بات بھی ختم. جب واجب چلا گیا تو پیچھے استحباب اور جواز تو بچ گیا احکام خمسہ کے اندر. ٹھیک ہے, اور اب یہ مجھے اتنا کہہ دیں کہ مستحب ہے یا جائز ہے مولا امیر المومنین کی ولایت کی گواہی. بھائی آپ تو بات کا سلسلہ, آپ تو باس کی نوعیت کو بھی متعین نہیں کر رہے ہیں کہ ہمیں بولنا کس بات پر ہے یار. جی آپ بات مکمل کریں. جی چونکہ احکام خمسہ تو آپ بہتر جانتے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں پر 3 چیزیں ہیں جو افعال فعل کے متعلق بیان ہو رہی ہے. یا علی ناول وجوب ہے, یا علی ناول استحباب ہے, یا علی ناول جواز ہے. آپ نے کہا ہے کہ اگر واجب نہیں ہے تو ہماری بات ختم, تو لہٰذا یہ چیز یہاں سے چلی گئی علی ناول وجوب والی. پیچھے 2 چیزیں بچتی ہیں, علی ناول استحباب اور علی ناول جواز. اگر جرأت مندی ہے تو اس چیز میں ان 2 میں سے کسی ایک کا اظہار کر دیں کہ تشہد میں علی ولی اللہ پڑھنا مستحب ہے یا جائز ہے. انتہائی جرأت مندی کا مظاہرہ, انتہائی جرأت مندی کا مظاہرہ ہوگا. سید آدھے نے کہا کہ ایک چیز نہیں ہے, ایک منٹ کے لیے علی ناول تنزل میں ان کی بات سے اتفاق کر لیتا ہوں, علی ناول فرض اتفاق کر لیتا ہوں. 2 چیزیں فعل کے ارتکاب کرنے میں بچتی ہیں, ایک مستحب بچتا ہے. یعنی میں سادہ لفظوں میں یوں کہوں تو بہتر رہے گا کہ آپ مولا امیر المومنین کی گواہی تشہد کے اندر دینا مستحب ہے یعنی ثواب ہے. دوسرا یہ ہے کہ مولا کی ولایت کی گواہی دینا جائز ہے, یعنی مولا کی ولایت کی گواہی دینے سے کوئی کسی قسم کا حرج نہیں ہے, شریعت میں اس کا کوئی حکم نہیں پایا جاتا ہے. اب میں سیدزادے سے ملتمس ہوں کہ جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے تیسرے پوائنٹ کو انہوں نے خود خارج کیا. 2 پیچھے بچتے ہیں, ان 2 میں سے ایک کا اقرار کریں. وجوب کا قبلہ میں نے بات کر لی ہے تو بھائی اس کو ٹرانسلیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, میں پہنچ گیا. اب میری بات, اب بات یہ ہے کہ جب تک میں بات کروں گا کوئی دوسرا بندہ نہیں بولے, اور قبلہ صاحب بھی جس جرأت کے ساتھ بول رہے ہیں اسی جرأت کے ساتھ مجھے سماعت کریں گے. جی میں اگر میں کوئی بات غلط کروں گا تو اس کی بات میں اس کو تردید کریں گے, مجھے بیچ میں انٹرپٹ کرنے کی کوئی بھی کوشش نہیں. پہلی بات آپ نے یہ کی ہے کہ انہوں نے ایسا کر دیا اور ایسا کر دیا. میں اپنا بتانے لگا ہوں کہ ہمارا تو یہ مسئلہ نہیں ہے, نہ باطل کا مسئلہ ہے نہ مستحب کا مسئلہ ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ سن لیں میری بات, سن لیں پہلے. میں نے آپ کو کیا کہا تھا کہ انٹرپٹ نہیں کرنا. اب بات یہ ہے کہ نماز ہم نے ایسے پڑھنی ہے کہ جیسے رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے یا ان کے بعد ائمہ معصومین علیہ السلام نے پڑھی ہے. ٹھیک ہے, اب آپ کہتے ہیں کہ آپ ذکر علی علیہ السلام کو باطل سمجھتے ہیں. یہ کہنا کہ آپ یہی والی بات آ گئی نا کہ آپ باطل سمجھیں گے یا مستحب یا جائز. ہم ذکر علی علیہ السلام کو باطل نہیں سمجھتے. ٹھیک ہے, سن لیں تھوڑی وضاحت کر لیں, بات مکمل سن لیں. بیان نہ. یہ آپ کا پرابلم یہ ہے کہ آپ بیچ میں مکمل بات کبھی بھی نہیں سنیں گے. یہ میرا چیلنج ہے کہ آپ بات مکمل نہیں سنیں. میں بہت سنوں گا. نہیں سنیں نا, ابھی بھی نہیں سنیں. دانے علی سے خیرات ملی ہوئی ہے, میں کہاں گھبرانے والا. بھائی میں گھر والا ہوں, سنیں پھر بات میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ہم جو رسول خدا نے بتایا ہے کہ یہ پڑھنا ہے ہم بس وہ پڑھتے ہیں. اگر اس کے علاوہ ہم ذکر اللہ کو بھی نہیں پڑھتے, جیسے جو کلمات تشہد اس کے اندر ہیں سجدے کے اندر ہیں وہ کلمات ہم رکوع میں نہیں پڑھ سکتے. میں تشہد کی بات نہیں کر رہا ابھی, میں پوری نماز کی بات کر رہا ہوں. نماز ایک توقیفی عبادت ہے جس کی حدود و قیود متعین ہے. جہاں پر سورہ فاتحہ گئی ہے وہاں پر ہم کو دوسری سورت نہیں پڑھ سکتے. اس کے بعد تو دوسری سورت ہے, دوسری کے بعد تیسری نہیں پڑھ سکتے. مجھے یہ بتا دیں کہ حضرت علی علیہ السلام, نادی علی سارے پڑھتے ہیں, سورہ حمد کے بعد نادی علی پڑھ کے دکھائیں. مجھے آپ رکوع کے اندر نادی علی پڑھ کے دکھائیں. آپ کیا کہیں گے کہ یار نادی علی سے آپ کی نماز باطل ہو رہی ہے. مولا علی کے نام, بھائی مولا علی کے نام سے نماز باطل نہیں ہو رہی. اگر اس جگہ پر جیسے رسول خدا نے نہیں بتایا, اگر خدا کا نام بھی لیا جائے گا تو نماز باطل ہو جائے گی. آپ کہیں اللہ اکبر کے بجائے رب اکبر کہیں, نماز باطل ہے گی. اب یہ بات مستحب یا اس کی نہیں آئے گی, جائز کی نہیں آئے گی. بات یہ ابھی اگر آپ بتا دیں کہ قول معصوم سے یہ ثابت ہے, اگر ایک امام نے بھی ایسا پڑھا ہے تو ہماری جرأت
آپ ولایت کے بارے میں ہمارا عقیدہ پوچھتے ہیں، علی کے مقابلے میں کسی امام کو اور ولایت کے مقابلے میں کسی نظام کو ہم تعارف سمجھتے ہیں، اور ولایت کون سا ہے وہ کل ہے، جز نہیں ہے۔ اگر ذکر کے ساتھ اگر ہم تشہد کے اندر ذکر علی نہیں کر رہے تو مجھے بتائیں کہ روزہ رکھتے ہوئے کون سا ذکر علی کرتا ہے؟ اور کس نے کہا کہ نماز میں ذکر علی نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ذکر علی ہے یا نہیں ہے؟ انعمت علیہم میں ذکر علی ہے یا نہیں ہے؟ صراط المستقیم میں ذکر علی ہے یا نہیں ہے؟ درود کے اندر ذکر علی ہے یا نہیں ہے؟ انا اعطیناک الکوثر کے اندر ذکر علی ہے یا نہیں ہے؟ آپ نے یہ کیسے کہہ دیا؟ میری بات مکمل سن لیں۔ اب مجھے یہ بتا دیں قبلہ صاحب، آپ کے ساتھ میں مخاطب ہوں کہ بات اب یہ مستحب کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جو اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، یہی لکھا ہے نا کہ قول معصوم سے ثابت کریں، آپ قول معصوم سے ثابت کریں اور ہمیں بتائیں، صحیح السند کے ساتھ بات کو آگے بڑھائیں۔ پہلے وہ ٹائم جو ہے 1.25 گھنٹہ ہمارا برباد ہو چکا ہے۔ جی میں ایک میں خاموش ہے، مجھے بولنے دیں، مجھے جو چیزیں مطلوب ہیں وہ تو مجھے پوچھنے سے بنا۔ سرکار دیکھیں آپ ماشاءاللہ جج ہیں، آپ کے لیے دونوں طرفین ہیں، میں ٹھیک ہے۔ پہلی بات جو قبلہ صاحب نے اس چٹ کے متعلق کہی تھی ضروری والی کہ یہ اس کے اندر درج ہے، میں اس پورے مجمع کو دکھا دیتا ہوں، اگر کسی کی دید کمزور بھی ہو تو اینک کا استفادہ کر سکتا ہے۔ دیکھیں کہ یہاں پر لفظ ضروری کہاں ہے۔ میں قبلہ صاحب سے بار بار کہتا رہا ہوں کہ آپ نے اس معاہدے کی کے مطابق جو بات کہی ہے وہ غلط کہی ہے، آپ اپنی غلطی کا اعتراف کریں۔ اور میں ابھی تک اس امید میں تھا کہ قبلہ نہیں گاڑ نہیں کھولنے دے گا۔ ایک منٹ بھائی جج صاحب انصاف، اللہ اور آل محمد کو قرآن کو حاضر ناظر کر کے آپ نے ہمارا فیصلہ کرنا ہے۔ اس نے نہ تو بزرگوں اپنے لفظ واپس لیے نہ اپنی غلطی کو تسلیم کیا۔ تو بھائی ایک منٹ کے لیے خاموش نہیں، اتنی بڑی جرات یہ چٹ سے دکھا ہے۔ دوسرا، سیدزادے نے موضوع کی نوعیت کو متعین کرتے ہوئے کہا ہے کہ علی نحو الوجوب، اگر خارج ہے تو بحث بھی ہم ختم کرتے ہیں، مناظرہ یا مباحثہ کے اوپر تو ہوتی نہیں ہے۔ آپ ٹھیک ہے، یہ بات اس نے کہی ہے، میں نے کہا ہے کہ احکام خمسہ 5 ہیں۔ یہ قبلہ علی رضا بھائی موجود ہے، علم رسول مرحوم مظفر کی لاکل تو کتابیں پڑھی ہوں گی نا، ان میں 5 ہیں جن میں کسی کام کا ایک کرنا ہے ایک نہ کرنا ہے۔ کرنے کے متعلق 3 چیزیں ہیں، واجب، مستحب، جواز۔ نہ کرنے کے متعلق ہے حرام، مکروہ۔ یہ بات یہاں تک سمجھ میں آ گئی؟ خوب، قبلہ صاحب نے کہا نہ کرنے والی تو بات ویسے بھی خارج ہے، اس کو تو انہوں نے ٹچ بھی نہیں کیا، چھیڑا بھی نہیں، آپ ان کی بات کو سن رہے تھے۔ اس نے بات کیا ہے کہ ہم واجب کی نیت سے اگر نہیں پڑھتے تو ہم آپ سے اتفاق کر لیتے ہیں۔ اتفاق والی بات تو کی نہیں ہے، ہم نے ریکارڈ ہے، انہوں نے کہا ہے، انہوں نے کہا ہے، میری جان دیکھو مجھے بولنے دیں، مجھے بولنے دیں، مجھے بولنے دیں، قبلہ صاحب مجھے بولنے دیں۔ قبلہ صاحب نے میری جانب سنو، قبلہ صاحب نے فرمایا ہے کہ اگر واجب، میں جملہ تکرار کرتا ہوں، سوال بعد میں کرو، میں دیکھو اس نے کہا کہ واجب والی بات ختم ہے، تو میں ایسے نہیں جانے دوں گا، ایسے نہیں جانے دوں گا، باس ہے تو پھر باس ہے۔ انہوں نے کہا کہ واجب والی بات ختم ہے، تو آپ جرات مندی کا مظاہرہ کریں اور اس بات کو تسلیم کریں کہ علی ولی اللہ پڑھنا مستحب ہے یا جائز ہے۔ جی اس بات کو ثابت کریں کہ مستحب ہے یا جائز ہے، اس بات کو ثابت کریں، ان دو میں سے ایک چیز کا اظہار کریں۔ یہ طریقہ صحیح ہے یار، آپ اپنی بات سے نہیں کرتے، یہ کون سا طریقہ بات پر بھی نہیں کرتے۔ موضوع کا تعین آپ ہونے بھی نہیں دیتے، جو آپ بات کرتے ہیں کم از کم اتنا تو سوچ لینا چاہیے آپ کو کہ جو بات کر رہے ہیں ہم اس بات میں اس بات کے ذمہ دار ہیں۔ میں جو بات کر رہا ہوں ایسے بھی کہنے کا ہے کہ میرا آواز تاکہ میں انتہائی ہماری نماز صحیح ہے نا، یہ کہہ رہے ہیں ایک منٹ چھوڑ دیجیے، ایک منٹ
صاحب جی قبلہ صاحب گل تو سنو میرا ایک پروگرام ہے مغرب میں میں نے ایک منٹ بات سنیں بات سنیں نہیں میری جان مجھے بات سنیں ادھکاری نہیں ہے یار پتہ نہیں کیا کو بات میرے سامنے آ کے بتا دی بات کے سنو کو سمجھ میں آئے گی سرکار آپ میری بات کو کیوں نہیں لے رہے؟ ایک منٹ آپ کی بات شور کا فائدہ ہے کیونکہ میں نے وعدہ کیا تھا بیٹا کا مجھے ٹائم دیا گیا اور میں مغرب پہ وہاں پہ پہنچنا تھا اب موضوع لکھ لیں سارے پھر میں آ جاؤں گا کوئی مسئلہ نہیں ایسے کیسے ہم بھی آپ کو جھوٹ یہ بھی میں کیسے چھوڑ ایک منٹ جھوٹ بولتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں میں نے کب جھوٹ بولا مجھے بتاؤ کیا میں یہ جھوٹ بولا محمد بلند تر سراوا ایسا ایسے نہیں میں نے کہا تھی کہ اگر یہ بات لفظ سے مباحثہ بھی نہیں ہے لفظ سے مباحثہ ہے ایک منٹ صاحب ایک منٹ ابلا کو یہ بھی سنا دیں کہ لفظ سے مباحثہ نہیں ہے مباحثہ ہے نہیں ایک منٹ ایسے آئے جھوٹ بولتے ہیں نہیں بھائی جانے دو یار جانے دو کتنا جاتا تو جانے دو نماز کا وقت ایک چیز جب نماز سے یہ نہیں کیا کرنے کے لیے ہیں صاحب بیٹھے ہیں آپ ہے 17 مباحثہ نہیں ایسی سمجھ کر آپ کی بات کہہ رہے ہیں احمد صاحب یہ کتابوں کے بنڈل تو میں نے ابھی بول رہے ہیں کسی مدرسے میں جامع منتظر میں آ جائے کسی ایسی جگہ پہ آ جائے علماء کا بورڈ بیٹھے گا میں علماء کا بورڈ بٹھانا ہے تو شاید سند سے بیٹھے نجف اشرف میں جب ہماری نماز صحیح ہے جب ہماری نماز صحیح ہے علماء کو کیا ہے اجازت بھائی کے ساتھ قبلہ صاحب بیٹھے ہیں ہم مومن بھی نہیں ہے میں نہیں جانتا کہ آپ پتہ نہیں کون ہے وہ قبلہ صاحب جا رہے ہیں یار میں بٹھاؤں جا رہے ہیں یار میری جانب دیکھو یار یار قبلہ صاحب کو یہ پتہ نہیں تھا کہ ایسا ہے ایسا ہے نہیں آیا قبلہ کو بٹھاؤ درد پہ کیمرے والا کدھر گیا جی جی ادھر ہی آپ تو یار تم نے اعتقاد کے لیے خدا کا نام ہم نے بھی کوئی ہے یہاں پہ کسی ادارے میں میں بات کروں گا جی میں ادارے میں آنے کے لیے تیار ہوں آپ کی بات نہیں جانتے ہو میں نے پاکستان کے کسی ادارے میں بلاؤ پاکستان کے کسی ادارے میں بلاؤ میں آنے کے لیے تیار ہوں اور مولا امیر المومنین کی وکالت کرنے کے لیے تیار ہوں چیلنج ہے پاکستان کے کسی ادارے میں بلاؤ یہ سب فقہاء سے بھی آگئے خون سے بھی بڑھا گئے دروازہ کھول دو یار قبلہ صاحب کو آ جائیں کسی ادارے میں آ جائیں کسی ادارے میں آ جائیں میری طرف کسی ادارے میں آ جائیں مغرب دیتے ہیں 2 تو 3 میں رہتے ہیں میں سرکاری نوکری بند کرتے ہیں اور اپنی غلطی کا اعتراف بھی نہیں کر رہے ہیں تو میں کہہ سکتا ہوں غلطی کا اعتراف کریں گے غلطی کا اعتراف جب تک نہیں کریں گے اس وقت تک میں اپنی گفتگو کو آگے نہیں بڑھا آپ پھر بھی نہیں کریں گے میں آپ پھر بھی نہیں کریں گے
ਲੜਾਓ ਨਾ ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਉੱਠ ਪਵਾ आपके पास 10 मिनट में बैठ सकता हूँ जल्दी इस तरफ से मैं जो मुंसिफ हूँ बात आप सुन लें आपको मैं वहाँ मुझसे तस्लीम नहीं करता हम बिरादरान अहले सुन्नत को मुनसिफ तस्लीम कर रहे हैं खुदा तौफीक की बात हर कोई तो इनको समझा दो हम उनको मुनसिफ मान चुके हैं और मकतब अली से दावे करने वाले को मुनसिफ नहीं मानते ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਨਾ ਦੋ ਜਿਹੜਾ मुझे लगाओ 1 मिनट के लिए 1 मिनट किताब को नीचे रखो कैमरे वाला कहाँ है ले आओ देखो पहली 2 बातें जो किबला साहबान और शहजादे ने बयान की हैं वो इन्होंने तस्लीम नहीं की है ठीक है किबला साहब भी अपना झूठ नहीं तस्लीम कर रहे थे देखो ना फिर अच्छा ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਸਾਥੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹੈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਰਾ ਬਣਾ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਲਮੇ ਮਾਰੇ ਕੋਈ ਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਬਾਤ ਸੁਣ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਲਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਧੋਖਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਬੈਠ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬਾਰੇ ਝੂਠਾ ਬੋਲਦੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈ ਸਰ ਜੀ ਗੱਲ 2 ਮਿੰਟ ਦੋ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ 1 ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਯਾਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ
ਦੋਨਾਂ